بسم اللہ الرحمن الرحیم 40 احادیث یاد کرنے کی فضیلت۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 23۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر اپنی شہادت والی اور درمیانی والی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا اور انہی کشادہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ جامعہ ترمذی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یتیم کی کفالت کرنے کو جنت میں اپنے ساتھ ہونے کی بشارت سے نوازا ہے کہ وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کر کے اشارہ کیا۔ یہ صحیح بخاری احادیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، خواہ وہ اس یتیم کا رشتہ دار ہو یا غیر، جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ یہ صحیح مسلم حدیث ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ اس حوالے سے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا کہ بچہ اپنی ہر ضرورت کے لیے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر وہ ماں باپ کے سہارے سے محروم ہو جائے تو اس سے زیادہ بے بس اور بے کس شاید ہی کوئی اور ہو۔ یتیم ہونا انسان کا نقص نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی رضامندی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس نے اپنے محبوب ترین بندے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت یتیمی میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بعد شہادت سے پہلے وصال فرما چکے تھے، اور پھر 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی انتقال فرما گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کفیت کا ذکر قرآن حکیم میں یوں فرمایا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ پھر اس نے آپ کو معزز و مکرم ٹھکانہ دیا۔ اور پھر اس در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیماں کی محبت اور ان کے ساتھ شفقت سلوک، حسن سلوک اور احسان برتنے کی نہایت اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دی اور ان کے حقوق پامال کرنے والوں کو دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ نیک سلوک ہو، اور سب سے بدترین اور سب سے برا وہ گھر ہے جس میں یتیم ہو لیکن اس کے ساتھ برا سلوک ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے حق کے ساتھ معبوس فرمایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس شخص کو عذاب نہیں دے گا جس نے یتیم پر شفقت کی اور اس سے نرمی سے گفتگو کی اور معاشرے کے محتاج و کمزوروں پر رحم کیا، جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والی عطا کی وجہ سے اپنی پڑوسی پر ظلم نہ کیا۔ پھر فرمایا، اے امت محمدی، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے حق کے ساتھ معبوس فرمایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس شخص کی طرف سے صدقہ قبول نہیں کرے گا جس نے غیروں پر صدقہ کیا حالانکہ اس کے اپنے رشتہ دار اس صدقہ کے محتاج تھے۔
قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں قدرت میں میری جان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ روز قیامت اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جس نے اپنوں کے ساتھ تو برا سلوک کیا لیکن دوسروں کے ساتھ غیروں پر صدقہ کیا۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، جس کسی یتیم کے مالک کا والی بنایا گیا تو اسے چاہیے کہ اس مال سے تجارت کرے، اسے یوں ہی پڑا نہ رہنے دے، مبادہ زکوٰۃ ادا کرتے کرتے وہ مال ختم ہو جائے۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور اس کے میں معاشرے کے ہر فرد کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے۔ اللہ پاک نے کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، ہر ایک کے لیے اسباب و ذرائع مہیا کر دیے کہ وہ آسانی کے ساتھ اللہ کی زمین پر رہ کر اپنی زندگی گزار سکیں، اور ان کی مکمل کفالت اور ان کے حقوق کی پاسداری، ان سے منہ موڑنا ان کے حقوق کی پامالی ہے۔ یتیم کے حقوق پر اسلام نے بہت زور دیا ہے۔ اس کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں 23 مختلف مقامات پر یتیم کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے اموال کی حفاظت، ان کی پرورش کی تلقین کی گئی ہے، اور ان پر ظلم و زیادتی کرنے والے ان کے